یہ ابھی ریسنٹلی اس گاؤں میں تھوڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ کریال گاؤں ہے، سیم نام سے انڈیا میں بھی گاؤں ہے اور یہاں پر بھی گاؤں ہے۔ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ایک گاؤں کریال انڈیا میں بھی ملے گا اور ادھر پاکستان میں بھی ہے۔ یہ ابھی السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شبیر حسین اور آج کا ولاگ کا آغاز ہو چکا ہے صبح سے میرے مارننگ واک سے، اور اس وقت میں گاؤں میں ہوں جس کا ویو آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ابھی ریسنٹلی اس گاؤں میں تھوڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ کریال گاؤں ہے، سیم نام سے انڈیا میں بھی گاؤں ہے اور یہاں پر بھی گاؤں ہے۔ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ایک گاؤں کریال انڈیا میں بھی ملے گا اور ادھر پاکستان میں بھی ہے۔ یہ ابھی پہلے یہاں تقریباً یہ ابھی روڈ بن رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ایک تھوڑا سا لک ملے گا یہاں پر گاؤں جیسا بالکل۔ یہ ڈیولپمنٹ جس قدر ہو گئی ہے شاید آپ کو لگتا ہوگا یہ شہر ہی ہے، یہ شہر نہیں ہے، یہ گاؤں ہے۔ یہاں کے جو لوگوں کا جو روزگار کا دار مدار ہے وہ گاؤں بھینسوں کا دودھ کے اوپر ہے اور کھیتوں کے اوپر ہے۔ یہ ایک بڑا روڈ، یہاں پر میرا پلان ہے اکیڈمی کھولنے کا۔ یہ 2 شاپ میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں یہاں پر کمپیوٹر اکیڈمی کھولوں، اور انشاءاللہ امید ہے جلدی کھولوں گا، تاکہ اس علاقے میں کیونکہ کمپیوٹر اکیڈمی کوئی نہیں ہے، تو میرا پلان ہے کہ یہاں پر کمپیوٹر اکیڈمی کھول لوں تاکہ بچوں کو کمپیوٹر اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اسکلس سکھائی جائے۔ تو ناظرین صبح کا آغاز لگاتار چھٹے بلاگ کے ساتھ صبح مارننگ واک سے بھی ہوا ہے اور آج نماز سے بھی ہوا ہے۔ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ میں نے سیٹرڈے کو شروع کر دیا، چھٹے بلاگ کو بھی اور مارننگ واک بھی۔ آج جو ہے مارننگ واک کے ساتھ میں نے تھوڑی سی رننگ بھی کرنی ہے، کیونکہ 30 منٹ کی واک سے جو میں تھکاوٹ فیل کرتا تھا وہ اب نہیں ہوتی۔ اب 3 لگاتار آپ واک کرتے ہیں تو آپ کا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے، سانس جو پھول جاتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور کم سے کم آپ کے ساتھ 30 ڈے کا ڈیٹا ضرور شیئر کرنا ہے واک کا۔ اور ابھی میں جا رہا ہوں سیدھا کریال گاؤں بیری آرچرڈ۔ ابھی گاؤں سے نکلتے ساتھ ہی میں بیری آرچرڈ کی جانب جاؤں گا۔ یہ آپ کو تھوڑا سا گاؤں کا لک دکھا رہا ہوں کس طرح کا ماحول ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی روڈ بنا ہے، اور روڈ بننے سے پہلے جو حال تھی شاید آپ دیکھتے پریشانی ہو جاتے، کتنی گندگی تھی یہاں پر۔ ذرا سی اگر بارش ہو جاتی تھی تو آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے تھے، بہت برا حال تھا۔ لیکن ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ان لوگوں نے اس کو کیا، جو کہ نون لیگ کے ممبر تھے، انہوں نے اس روڈ کو ٹھیک کیا، کیونکہ اس علاقے میں جو سپورٹر ہیں وہ زیادہ تر نواز شریف کے ہیں، اور انہوں نے ہی اسی روڈ کو بنایا ہے۔ وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد بن رہی ہے اس گاؤں کے لیے اس کارنر پر۔ اور یہ جو ابھی روڈ آ رہا ہے اس کو ہلو کی انٹرچینج روڈ بھی بولتے ہیں، جیا بگر روڈ بھی بولتے ہیں۔ یہ ایک سائڈ پہ آپ کو رنگ روڈ کی سائڈ پر لے جائے گا اور دوسری سائڈ رائمنڈ والی سائڈ پر لے جائے گا، اور ساتھ ہی پٹری ہے، ریلوے لائن جہاں سے ڈیلی ٹرین گزرتی ہے، اور ایک بہت خوبصورت ماحول
ساؤنڈ جنریٹ کرتی ہے جب قریب گاؤں سے گزرتی ہے. ٹرین کا سفر ہمیشہ خوبصورت ہے نسبتاً بسوں کے سفر سے، لیکن پاکستان میں اس ٹرین کے سفر کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہ لوگ ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، انہوں نے کیا کام کرنا ہے. تنقید ہر بار میں کرتا ہوں گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ ہم گورنمنٹ کے کافی ستائے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ان کے اوپر بات کرتے ہیں ہمیشہ. اچھا، یہاں سے دیکھیں اس گاؤں کی جو فصلیں ہیں وہ یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اپنے گائے بھینسوں کے لیے چارہ وغیرہ پیدا کرنا ہے وہ یہیں پر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چاول کی فصل اور گندم کی فصل یہیں پر ہوتی ہے. وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا کس طرح اس کا عمل ہوتا ہے. یہاں پر لوگ کبڈی کھیلتے ہیں، کبڈی کے لیے کچھ چھوٹا سا ایک پلاٹ ہے، اس پہ کبڈی کھیلتے ہیں لوگ. تو یہ ناظرین گاؤں کا ماحول ہے. ابھی میں نے گاؤں کا ماحول آپ کو ان سائڈ سے زیادہ نہیں دکھایا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا ساتھ ساتھ. یہاں پر آپ یہ جو زمین ہے یہ چاول کی فصل کے لیے تیار کی جا رہی ہے. یہاں پر چاول لگیں گے، ابھی یہاں پر سٹارٹ نہیں ہوئے، لیکن اس کی جو زرخیزی ہے وہ برقرار ہے، اور اس کے اوپر حل وغیرہ چلا دیا گیا ہے. اس میں بھی پانی چھوڑا جائے گا، اور اس کے بعد اس میں چاول کی فصل لگائی جائے گی. اور اس سائڈ پہ لوگوں نے کوئی فصل لگائی ہوئی ہے، جس کا نام مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے یہ کون سی فصل ہے، لیکن یہ بھی لگائی ہوئی ہے. اور اس شخص نے یہ بحریہ کی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں روڈ ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک اپنی جگہ نہیں دی، کیونکہ بائی فورس کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور ان کے ریٹ میں اور ان کے ریٹ میں سب سے بڑی بات جو بحریہ کیا کرتا ہے کہ جب کوئی پراپرٹی لیتا ہے کسی کسان سے تو اس کو کیش نہیں دیتا، کیش کی صورت میں اس کو پیسے نہیں دیتا. ان ریسٹوران اگر آپ زمین دیتے ہیں تو آپ کو پلاٹ دیتا ہے، یعنی کہ اگر 1 کنال آپ نے زمین دی ہے تو آپ کو 5 مرلے کا ایک پلاٹ دے گا. یہ اس طرح ٹرانزیکشن کرتا ہے، کیش وغیرہ نہیں دیتا. لیکن پھر بھی لوگ کیوں دیتے ہیں زمین؟ کیونکہ ان کے ساتھ جو بحریہ کے ڈیلر ہوتے ہیں وہ ان سے اٹھا لیتے ہیں ان پلاٹوں کو، اور ان سے بزنس کرتے ہیں. کیونکہ بحریہ کا آپ کو بتا دوں، بحریہ جب زمین لیتا ہے تو وہ کیش بہت کم دیتا ہے، ان ریٹرن آپ کو پلاٹ ہی دیتا ہے. تو بعض لوگ اس لیے بھی نہیں دیتے کہ ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ کہیں دوسری جگہ پر زمین لے لیں. اس اعتبار سے بھی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. یا بعض لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں کہ چلیں ایٹ لیسٹ اگر وہ جگہ بیچتے ہیں تو وہ اسی پلاٹ کا بزنس شروع کر دیتے ہیں، ایک اپنی اسٹیٹ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان پلاٹوں کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. ان سے بھی انہیں فائدہ مل جاتا ہے، کیونکہ بحریہ ایک برانڈ ہے اور اس کی چیزیں، اس کی پراپرٹی سیف ہے، سیکیور ہے. آپ دیکھیں اس کے ایک سائڈ بحریہ کے یہ جو لینڈ ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ بھٹا ہے. یہ بھٹا بھی ایک پولیٹیکل لیڈر کا ہے جس کا نام خالد گجر ہے، لیکن اس وقت وہ جیل میں ہے، کیونکہ اس نے ایسا کیا کیا جیل میں. اس نے جب بحریہ نے یہاں پر لینڈ لی تو اس کے جو بدماش یا اس کے جو آدمی تھے انہوں نے بحریہ کا امپلائیز کے اوپر اٹیک کیا اور باقاعدہ انہیں قتل بھی کر دیا. اس کے دوران فائرنگ وغیرہ بھی ہوئی اور ایک کا جان کا ضیاع بھی ہوا. وہ اس کے بعد پھر ملک ریاض نے ان کے اوپر مقدمہ کروایا اور مقدمے کے بعد انہیں پھر جیل بھی ہے.
تبھی جا کے یہ لینڈ یہ پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب ہر تینوں طرف ان کی لینڈ ہے بحریہ کی، صرف درمیان میں یہ بھٹا ہے جو کہ ان قریب یہ بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ جو پولیٹیکل لیڈر ہے یہ عمران خان کا سپورٹر ہے، اور عمران خان کے سپورٹرز یا جو نمائندگان ہیں ان کی تو ویسے ہی گورنمنٹ بینڈ بجا رہی ہے، تو بینڈ بجی ہوئی ہے اس کی بھی. یہ کافی عرصے سے بند رہا ہے، ابھی پھر ریسنٹلی کھلا ہے. اور ادروائز جیسے ہی جب تک یہ گورنمنٹ میں تھا عمران خان کے ساتھ، ان دوران بحریہ نے یہاں پر کوئی لینڈ نہیں لی، نہ لے سکتا تھا کیونکہ اس کا کنٹرول تھا گورنمنٹ میں. تو اب یہ وجہ بنی ہے کہ جیسے عمران خان کی حکومت گری ہے تو اس کی بھی شامت آئی ہوئی ہے، ورنہ ادروائز یہ اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتا. ہاں، اس کے ساتھ ہی جو لینڈ ہے ابھی ریسنٹلی جو ڈیل آئی ہوئی ہے وہ میاں نواز شریف کا کوئی بھتیجا ہے اس کی ہے، اور کیونکہ میاں نواز شریف کا ریلیٹیوز کی یہاں پر کافی لینڈ ہے. مریم نواز کے ہسبینڈ کی بھی ادھر کافی لینڈ ہے رائے بریلی کے قریب. میاں نواز شریف کی خود کی بہت لینڈ ہے، جاتی عمرہ بہت زیادہ رقبے پہ پھیلا ہوا ہے. تو یہ نارملی یہاں پر زیادہ تر اس کے سپورٹر بھی ہیں اور ان کی اپنی لینڈ بھی ہے. یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بحریہ آرچر کا G7 بلاک ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس بلاک کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے لیا اور اس کی ابھی ڈیولپمنٹ جاری ہے، روڈ وغیرہ بن رہے ہیں. یہاں پر 5 مرلہ کا پلاٹ ہے اور 10 مرلے کا پلاٹ ہے اس پورے بلاک میں. زیادہ پلاٹ ہیں جو 5 مرلہ کے ہیں، اور 5 مرلے کا پلاٹ تقریباً 30 سے 35 لاکھ میں ملتا ہے، اور 10 مرلہ کا پلاٹ 60 لاکھ تک، ٹھیک ہے. اور یہ جو مین بولیوارڈ ابھی نظر آ رہا ہے یہاں پر بڑا روڈ، یعنی کہ اس کے اوپر سائڈوں پہ کمرشل بنیں گے، 5 مرلے والے کمرشل. تو 5 مرلہ کمرشل پلاٹ کی قیمت ہے 1,30,00,000 کے قریب، ٹھیک ہے. تو آپ کو ساتھ ساتھ سوسائٹی کا بھی نالج دیتا ہوں. اور دوسرا آپ کو میں نے پہلے ہی بولا ہوا ہے، اگر کسی بھی علاقے سے ہوں آپ مجھے اپنا فون نمبر اور علاقے کا نام ضرور سینڈ کریں تاکہ میں اسے سیو کر لوں. اور آپ کے علاقے میں جو بھی لینڈ یا جو بھی گھر وغیرہ سیل ہو رہا ہو یا رینٹ پہ ہو تو اس کی میرے پاس انٹری کروا دیں تاکہ جب کبھی بھی کسی کو ریکوائرمنٹ ہو اس علاقے کی تو اس کو میں فل کر سکوں. ابھی مجھے وابڈا ٹاؤن لاہور میں گھر چاہیے کرائے پہ. اگر اس علاقے سے کوئی میرا ویور دیکھتا ہے وابڈا ٹاؤن والی سائڈ سے تو 5 مرلے کا پورشن ہو یا 10 مرلے کا پورشن ہو وہ کرائے پہ چاہیے. اور ایک مجھے ٹھوکر کے قریب علی ٹاؤن ہے، اس کے قریب بھی فور رینٹ چاہیے، 2-2.5 مرلے کا گھر ہو وہ بھی رینٹ کے لیے چاہیے. تیسری ریکوائرمنٹ ہے سمنا آباد کے قریب، اگر کسی کوئی کام کر رہا ہے تو وہاں پر ایک گھر چاہیے، سنگل اسٹوری ہو 2 سے 2.5 مرلے کا، وہ مجھے ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں. جس کے اگر ڈیل ہوگی تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا. تو آپ میرے چینل کے تھرو ایک کاروبار بھی کر سکتے ہیں. سوری ناظرین، وہ بیچ میں ویڈیو کو سٹاپ کرنا پڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سیکورٹی گارڈ نے مجھے روکا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہے، ویڈیو کے بارے میں پوچھ رہا تھا. تو پھر میں نے اس کو تعارف کروا دیا کہ میں یہیں پر کام کرتا ہوں، اور وہ باقاعدہ مجھ سے پوچھنے لگا تو کارڈ وغیرہ دکھایا. تو اس میں ٹائم لگا تھوڑا سا، اور اب میں G6 بلاک کے قریب آ چکا ہوں. اور آج آپ سے بات محرم کے حوالے سے کرنی ہے کہ محرم کی اہمیت بھی آپ کو بتانی ہے. پچھلے 2 دنوں میں ہم نے جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے 10ویں محرم کی کیا اہمیت ہے،
اور حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے 10 محرم کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج ہم جو جانیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جانیں گے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، یعنی کہ دوست، خلیل دوست کو کہتے ہیں اردو میں۔ اور اللہ نے ایک انسان جو کہ زمین پہ بھیجا، اس کو اپنا خلیل بنایا اور اس کے اوپر کیا انعامات کیے، اور بدلے میں انسان نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی نبھائی، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ ویڈیو میں بیری آؤٹر بھی دکھاتا ہوں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اگر آپ کا عقیدہ بنانا ہے نا کہ ایمان اللہ کون ہے اور کس طرح اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے، کس طرح جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان کو کیا کیا نام دیتا ہے اور بدلے میں انسان کیا دیتا ہے، اس واقعے سے آپ کو بہت سی باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں جو ان کے والد تھے وہ بت پرست تھے، بت وغیرہ کا بزنس کرتے تھے، یعنی بت وغیرہ بناتے تھے۔ یہی بت جنہیں آج انڈیا میں پوجا کرتے ہیں، وہی بت بنایا کرتے تھے وہ بھی، اور اسی کو خوبصورت بت بنا کر بیچا کرتے تھے بازاروں میں، یعنی کہ جو اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے تھے اور پھر انہیں بیچتے تھے، اور انہی پہ ایمان بھی رکھتے تھے۔ جو بنا دیا اس کے بعد اسی پہ ایمان رکھ لیا کہ یہی ہمارا خدا ہے، یعنی بنانے والے خود اور ماننے والے یہ مانتے تھے کہ انہوں نے ہمیں بنایا، ان بتوں نے۔ یہ جہالت کی انتہا تھی، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے پتھروں کو ہی خدا بنا رہے ہیں، یہ کنسیپٹ تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چیز سے بیزار تھے۔ وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے ذہنوں میں جو سوالات آئے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوش سنبھالی تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو پوجا کر رہے ہیں وہ بتوں کی کر رہے ہیں، کچھ لوگ سورج کی کر رہے ہیں، کچھ لوگ چاند کی کر رہے ہیں، جیسا کہ آج انڈیا میں بھی ہوتا ہے، دیوتا اور بھگوانوں کو مانا جاتا ہے، بندر کو اور ہاتھی کو، ایسے بہت سے جانوروں کو، سانپ کو وہ پوجتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلے تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اپنے گرد و نواح میں تو اسی طرح کی عبادت ہو رہی تھی، تو وہ بھی اپنے کریٹر کی تلاش میں نکل پڑے، اور پہلے انہوں نے کہا کہ میں ان پتھروں سے تو بیزار تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کیسے میرے خدا بن سکتے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے فوراً بیزاری کی یہ سوال رکھ کے، کیونکہ جیسے ہم سوچتے ہیں نا ایسے ہی سبھی سوچتے تھے، یا کریٹر، ہمارا کریٹر کون ہے؟ ہر کسی کی ایک سوال آتا ہے ذہن میں، یار ہمارا کریٹر کون ہے، اور ہمیں اس سسٹم، اس دنیا کو چلا کون رہا ہے، اور چلانے کے ساتھ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں۔ ایسے بہت سے سوالات ہیں جو اگر آپ پڑھتے جائیں گے اپنی ہسٹری کو تو آپ کو سب جواب مل جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا ایمان بن جائے گا۔ یہ ایمان بنانے کے لیے میں آج آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں، اور یہ جس پیغمبر کی سٹوری ہے وہاں سے آپ کا عقیدہ شروع ہو جائے گا کہ ان کے جو سوالات تھے انہیں جواب کیسے ملے۔ اچھا، تو بتوں سے تو انہوں نے بیزاری کر دی، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سورج بہت بڑا تھا، لوگ اس وقت سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہی میرا خدا ہے، یہ بہت بڑا ہے اور بہت روشن ہے، ٹھیک ہے، اسے خدا بنایا۔ لیکن جیسے ہی وہ رات کو غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو چھپ جاتا ہے، یہ تو رات کا محتاج ہے، جیسے رات آتی ہے تو یہ غائب ہو جاتا ہے، تو اس کو تو 24 گھنٹے روشن رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس سے عقیدہ ختم کیا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جیسے ہی رات ہوئی ہے، چاند نظر آتا ہے، تو چاند کو کہتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے اور چمکتا ہے رات کو۔
جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ میرے خدا نہیں ہے، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ کنسیپٹ جاننا آپ نے کہ آپ کا کریٹر کیسا ہے، اور واقعی وہ جو آپ کے ذہن میں گمان ہے نا اپنے کریٹر کے حوالے سے، وہ اس کی صفات اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چاند میرا خدا ہے، جیسے وہ غائب ہوا تو اس سے بھی انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لوگ پوچھتے تھے آگ کو، آگ سے بھی انہوں نے بیزاری کی۔ غرض انہوں نے اس طرح ہر چیز کو، جیسے آج ہندو کرتے ہیں، جو انہیں اپنا خود سے بدتر، خود سے بڑی چیز نظر آ جاتی ہے اس کو وہ خدا بنا لیتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں ریسنٹلی بتا دوں، کرکٹ اگر آپ کھیلتے ہیں تو کرکٹ میں ایک سب سے اچھا بیٹسمین ہے انڈیا کا ٹنڈولکر، ٹنڈولکر کو بھی بھگوان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس فیلڈ کا جو سب سے پاپولر بندہ ہے اس کو بھگوان بنوا لیا، وہ سہواگ جو کرکٹر ہے اس کے ساتھ کھیلتا رہا ہے، پارٹنرشپ کرتا رہا ہے، وہ خود اس کو بھگوان بنا بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ یہی بھگوان۔ لانتی آدمی ہے، کنسیپٹ آف انہیں کریٹر کا پتہ ہی نہیں ہے کسے بھگوان کہتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ تھے پچھلے زمانوں میں بھی، جس چیز کو دیکھتے تھے کہ یہ ہماری کوئی مدد کر رہی ہے، آگ کو پوچھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہندو جب وہ پھیرے وغیرہ لیتے ہیں تو بیچ میں آگ جلائی رکھتے ہیں، تو اس سے بھی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ ان کا کوئی دیوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہ بیزار ہوئے، اور ایک دن انہوں نے کیا فیصلہ کیا، گاؤں میں میلہ تھا، اور میلے والے دن سب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ انہوں نے کیا کیا، جہاں پر یہ بت کا ایک بڑا مندر تھا سمجھ لیں، اس میں وہ گئے۔ لوگ تو سارے میلوں میں گئے تھے اور گاؤں میں کوئی نہیں تھا، تو ایک کلہاڑا پکڑا اور اس کلہاڑے سے انہوں نے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سارے بھگوانوں کو توڑ دیا انہوں نے۔ ان کے جو بت تھے وہ سارے توڑ دیے، اور ایک سب سے بڑا جو بت رہ جاتا ہے اس کے اوپر انہوں نے کلہاڑا رکھ دیا۔ اور کلہاڑا رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب لوگ آئیں اور سوال پیدا ہو ان کے ذہنوں میں کہ یہ کس نے کیا ہے، تو اس کا جواب دے سکیں۔ تو ناظرین، جب وہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنے اس مندر میں آئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور صرف ایک بچا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے، تو پھر انہیں کیونکہ شک و شبہات تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ وہیں پر تھے، وہ میلے میں نہیں گئے تھے، اور وہ انکار بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے اسے بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بت سے پوچھو جس کو تم پوچھتے ہو، کیونکہ کلہاڑا اس کے پاس تھا اور اس کے سامنے ہی سارے بت ٹوٹے ہیں، تو یہ تمہیں بتا دے گا کس نے توڑا ہے۔ تو یہاں پر وہ جواب لیس ہو گئے، جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ دیکھیں انہوں نے اس طرح انہیں سمجھایا۔ اچھا، تو لیکن انہیں پتہ لگ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے، تو سزا کے طور پہ وہ انہیں نمرود کے پاس لے گئے۔ اس جو دور کا بادشاہ تھا جو وہ نمرود تھا، تو نمرود کے پاس لے گئے۔ اب نمرود سے جب نمرود نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ عبادت کے لائق ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا رب ایسا نہیں ہے، وہ ان صفات سے بہت بالا تر ہے۔ میرا خدا تو ایسا ہے کہ سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف لے کے جاتا ہے روزانہ، اور ہمارے لیے ہر سہولت وہ میسر کرتا ہے۔ تو اس پر جب بحث ہوئی تو نمرود نے کہا کہ میں تیرا خدا ہوں، میں یہاں کا خدا ہوں، اور جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہوگا، ایسا اس نے سوال کیا، بتایا۔ تو اس سوال کے اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی بولا کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ جو انسان کی زندگی کا کنٹرول میرے رب کے ہاتھوں میں ہے،
اس طرح جب بولا تو اس نے کہا کہ یہ تو زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں بھی ہے۔ نمرود نے یہ آگے سے جواب دیا، کیونکہ وہ بھی خود کو خدا سمجھتا تھا، اور اس کے جواب میں اس نے یہ کہا تو اس نے کیا کیا، ایک دو قیدیوں کو بلوایا اور ایک کو اس نے پھانسی دے دی اسی وقت اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب میں کہا کہ دیکھو میں نے ایک زندگی بھی دے دی ہے اور موت بھی دے دی ہے، یہ میرے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اچھا، اس کے جواب میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا انہیں، ٹھیک ہے، میرا رب ڈیلی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے، کیا تم مغرب سے سورج کو نکال کے مشرق میں ڈبو سکتا ہے؟ تو اس پر وہ جا کے چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، اس جواب کو دینے سے قاصر رہا، کیونکہ یہ انتہائی زبردست سوال تھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکا۔ اور انہیں سزا کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا، ایک بڑا خندق کھودا، ایک کنواں کھودا، اور اس کنویں میں کافی لکڑیاں بھری اور لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب وہ آگ بے انتہا زیادہ ہو گئی تب فیصلہ کیا کہ اس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا، اور جیسے ہی پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اس کنویں میں گرے تو وہ جو کنواں تھا، انگارے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پھول بن چکے تھے۔ لوگوں کو دکھائی یہی دے رہا تھا کہ یہ آگ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پھول بن چکے تھے اور وہ ٹھنڈک پیدا کرنے والی آگ بن گئی تھی۔ جب تک وہ اس میں رہے وہ ٹھنڈی رہی آگ، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اس کے بعد جب اس آگ سے جو نجات ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ بھی 10واں محرم تھا، اور بتانے کا یہ سٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کنویں سے، وہ آگ والے کنویں سے جو نجات ملی وہ 10واں محرم کا ڈے تھا۔ تو اس لیے اس دن کی اہمیت اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سے بھی تعلق رکھتا ہے یہ دن، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے بھی، 3 نبیوں سے یہ تعلق رکھتا ہے دن۔ آگے مزید ابھی 10 واقعے میں نے بتانے ہیں، ٹوٹل 7 اور مزید بتانے ہیں، اور کے بارے میں چھوٹ سی ایک سٹوری بھی بتائی آپ کو کہ کس طرح کا مان تھا۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور بھی بہت واقعے ہیں، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ سے بات کرتا رہوں گا۔ تو اس دن کی اہمیت کو میں آپ کو صرف بتانے کے لیے چھوٹے سے ٹاپک پہ چھوٹی سی سٹوری بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس دن کی اہمیت کو سمجھیں، تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایمان بھی سمجھیں کہ پچھلے جو ہمارے نبی تھے انہوں نے کس طرح مشقت کی اور کس طرح کافروں کو جواب دیا۔ یہ سب باتیں بھی آپ کو پتہ لگتے جائیں گی جس سے آپ کا ایمان بن سکے گا۔ خاص طور پر اگر نان مسلم مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان دوستوں کے لیے جو واقعی فیکٹ یا حقیقت کی تلاش میں ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کریٹر کون ہے، وہ جس بھی مذہب سے ہیں اس میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا اصل آپ کا کریٹر کون ہے۔ اصل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ قرآن مجید کو ضرور پڑھیں، یا ہمارے علماء کو سن لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کریٹر کون ہے ہمارا۔ اور یہ یقین کریں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو شاید آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ مسلمانوں میں زیادہ آپ کو ان پڑھ دکھیں گے، لیکن ان کا ایمان جو ہے نا وہ اللہ پہ ہی ہے۔ وہ کیوں ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ واقعی وہ ایک سچ کو وہ جھٹلا نہیں سکتے مسلمان، کہ اس کا انکار بہت کم ہے کہ وہ کر سکیں۔ شاذ و نادر ہی کوئی کافر بنتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، وہ کوئی کفر کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ شاید دولت کی خاطر ہی کرتا ہے، لیکن ریئلٹی اس سے برعکس ہے، ٹھیک ہے۔